پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، پانی ہماری لائف لائن، روکنے کا اقدام جنگ تصور ہوگا، شملہ سمیت تمام معاہدے معطل کرنے کا حق رکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل، واگا بارڈر بند، سکھ یاتریوں کے علاوہ دیگر بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم، بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی مشیر ناپسندیدہ قرار، 30 اپریل تک ملک چھوڑنے کی ہدایت، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے، کسی بھی مس ایڈونچر کا پوری طاقت سے جواب دینے کا عزم، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، جوابی اقدامات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی، سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے، پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا، طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں، پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں، سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے، پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار، حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے، سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں، آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال، اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی، سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے، پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا، طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں، پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں، سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے، پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار، حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے، سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں، آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال، اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔
بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا۔ بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی۔ سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا۔ طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں۔ پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں۔ سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے۔ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف۔ حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار۔ حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں؟ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال۔ اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔ 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو کوئٹہ کا علاقہ ہے مارگیٹ، جہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، مارگیٹ کے علاقے میں دھماکہ، 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو کوئٹہ کا علاقہ ہے مارگیٹ، جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور جو ابتدائی طور پر اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، مارگیٹ کے علاقے میں دھماکہ، 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو کوئٹہ کا علاقہ ہے مارگیٹ، جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ 4 FCC اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور جو ابتدائی طور پر اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، سماع کے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔